مارکیٹ جا رہے ہیں وضو کر کے جائیں، رقبے میں جا رہے ہیں وضو کر کے جائیں، وضو ٹوٹ گیا رقبے میں ہے، کوئی نلکا ہے، کوئی پانی کی جگہ ہے، وضو تازہ کر لیں، نماز پڑھنی ہے تازہ وضو. یہ پاک صاف رہنے کے بڑے فضائل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا رسول ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. چھوٹا سا بچہ بیان کر رہا تھا ماشاءاللہ. ہم بچوں کو موقع اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچے سیکھیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان. اب اتنا چھوٹا سا بچہ وہ آپ کو آیت نمبر بھی بتا رہا ہے، سپارے کا نمبر، رکوع نمبر بتا رہا ہے، آیت بھی پڑھی، پھر آگے سے اس نے ایک روایت پڑھی. اس میں ایک سبق تھا، مرنے والے کی اولاد نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے کہ اس کے گناہوں کی حد ہے، میری رحمت کی حد نہیں ہے. میں نے اس کی بسم اللہ کی وجہ سے بندے کی بخشش کر لی ہے. کوئی پیارا فوت ہو چکا ہے تو ہم ان کے لیے کل کلمہ بسم اللہ کا اہتمام کیا کریں. اللہ کے کلام میں برکت ہے، اللہ کے ذکر میں برکت ہے، اپنے لیے بھی ثواب ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یہ رات اور یہ دن، اور یہ فرمایا تغیر اور تبدل، کبھی رات کے اندھیرے ہوتے ہیں، کبھی دن کا اجالا آ جاتا ہے. یہ دیکھیں نا تغیر. قرآن کہتا الذین یذکرون اللہ، دانا وہ ہے فرمایا جو اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، وسیلے سے دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پیئیں، اللہ کی حمد پڑھیں الحمدللہ. یہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس کے بدلے میں اللہ حوض کوثر کے جام پلاتا ہے. ایک پانی کی پیاس پیاسے سے پوچھیں، روٹی کی بھوک بھوکے سے پوچھیں. نعمتیں اللہ دے دے کوئی دیر نہیں، واپس لے لے تب بھی کوئی دیر نہیں. بڑے بڑے عروج والوں کو بھی وہ زوال دے دیتا ہے، اور بڑے بڑے پسماندہ کو بھی اللہ عروج عطا کر دیتا ہے. وہ رب کی قدرت ہے. اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتا ہے بندوں کو، تو اللہ کی حمد کریں. یہ آپ کی سماعتوں کی نظر برکت کے لیے میں آپ کی سماعتوں کے لیے. ایک شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں. یہ بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 53 صفحہ نمبر ہے، اور 21ویں لائن پر حدیث شروع ہو رہی ہے. والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گئے تو وہ آیا حضور کی بارگاہ میں. اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں کروں؟ ان کو اجر ملے گا؟ ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد خیراتیں کرنا، کوئی نیکی کا کام کرنا، یہ حدیث میں ہے، موجود ہے. عربی کے الفاظ یوں ہیں، قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل ینفعها ان اتصدق عنها، کیا ان کو نفع ملے گا میں صدقہ کروں؟ قال نعم، حضور فرماتے ہیں ملے گا. اس نے صحیح بخاری شریف میں، تو امام بخاری کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو امام قتیبہ سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جریر سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت اعمش سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت مجاہد سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت طاؤس سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو اللہ کے سونے نبی سے سنا. یہ امام بخاری نے اس حدیث کو سند کے ساتھ بخاری میں لکھا ہے، اور بخاری شریف کے مصنف نے اس بخاری شریف کو 16 سال لگے لکھتے ہوئے، 16 سال. اور جب ابواب کی ترتیب بنائی تو حضور کے مدینے میں بیٹھ کے ریاض الجنہ کے اندر ادھر بیٹھ کر ٹکڑے پہ بیٹھ کے ابواب کی ترتیب بنائی. جب حدیث لکھتے تھے آپ غسل کرتے، لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، آقا پہ درود پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے. 16 سال لگے لکھتے ہوئے. جب وہ فوت ہوئے نا ان کی قبر سے بھی خوشبو نکلتی تھی. تو ان کی یہ سند کے ساتھ میں حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری شریف میں نا. صحیح بخاری ہے، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 1290، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 558 اور سطر نمبر 25، 25ویں لائن پر یہ حدیث پاک شروع ہوتی ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور سرکار دو عالم پیدل جا رہے تھے. پیدل چلنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، سواری پر بیٹھنا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھار پیدل بھی چل پڑنا ہمارے آقا کی سنت ہے. تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ راستے میں قبرستان سے گزر ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں پر گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب نبی کی زبان ہے،
قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لوگوں میرا نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتا، میرا نبی وہی بات کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہو۔ حکم رب کا ہوتا ہے، نبی اللہ کا حکم اللہ کے بندوں کو سناتے ہیں۔ تو نبی پاک فرما رہے ہیں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ساتھ کھجور، تو وہاں سرکار نے دیکھا کہ کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا کھڑا ہے، درخت کھڑا ہے، آگے اس کے قریب گئے، اس کی ایک ٹہنی کو، چھڑی کو توڑ کے لے آئے، جو نرم پتوں والی چھڑی تھی نا، نرم پتوں والی، یقین کریں اتنا حسین و جمیل حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، نرم پتوں والی حضور اس چھڑی کو لے کر آئے، اس چھڑی کو میرے آقا نے درمیان میں چیرا، تو کتنے حصے ہو گئے؟ 2 حصے ہو گئے۔ قبریں کتنی تھی؟ 2، چھڑی کے حصے بھی 2 ہو گئے، ہرے پتے، نرم پتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے کو، چھڑی کو قبر پہ رکھا اور دوسرے کو دوسری قبر پہ رکھا۔ یا رسول اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ ہرے پتوں والی چھڑی کو قبر پہ رکھنا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ سیاہ سیتا کی معتبر کتاب بخاری میں، آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ خود پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سبزہ ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبزہ اللہ کا ذکر، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ تو قرآن میں بھی ہے نا۔ تو حضور فرماتے ہیں سبزہ کرتا ہے اللہ کا ذکر، یہ درخت، یہ پودے، یہ دیکھیں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ ساری خدائی اللہ کی تعریف کر رہی ہے، تو سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جب تک اللہ کا ذکر کریں گے قبر سے عذاب ٹل جائے گا، قبر سے عذاب ٹل جائے گا۔ اور حضور نے وہ بتایا بھی تھا کہ ان کو عذاب کس وجہ سے ہو رہا تھا، فرمایا ایک بندہ چغل خور تھا، اس کی بات سنی، پیچھے جا کے چغلی کر دی، کسی اور کی سنی، آگے جا کے چغلی کر دی، چغل خور تھا، غیبت کرتا تھا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا۔ اور دوسرا جو بندہ تھا وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، یعنی طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، پاک نہیں رہتا تھا۔ یقین کریں پاک صاف رہنے کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ فرشتہ جس بندے کی طہارت کی حالت میں روح قبض کرتا ہے، اللہ اس بندے کو شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 3 ہے، پورا نمبر 19 ہے، سورۃ النشاء ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ میرا ارشاد فرماتا ہے اور فانا اللہ کے ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ ذرا ذرا درود پڑھتا ہے، ذرا ذرا درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، بڑی آقا کی ذات پہ صاحب میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے۔ اس سے مصطفیٰ جس کا سینے میں ہے اور جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، اور پھولوں میں ایسی خوشبو کہاں جو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں ہے۔ جو میرے آقا چشمے میں چلائے نے، مٹھی وچ پتھرانو کلے میں پڑھائے نے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس